کنٹرول میں رہے اور ان کا ان سے کوئی سروکار نہ رہے۔ دوسرا اس میں ایک اور مسئلہ آئے گا، پتہ نہیں کہ یہ لوگ کیا حل نکالتے ہیں، کہ 18th امینڈمنٹ کی روح سے اگر صوبے کی سطح پر آپ پھر پروونشل فائنانس کمیشن دیتے ہیں اور وہاں پہ وہ کرتے ہیں، تو وہ تو ضلعوں کے مابین وسائل تقسیم ہونے ہیں، لیکن یہاں آپ نے ضلع کی ٹیر کو درمیان سے نکال دیا۔ تو اب میں سمجھنے سے قاصر ہوں اور میں کوئی آئینی ماہر نہیں ہوں کہ اب اس کی کیا صورت نکلے گی، کہ آپ پھر پہلے تو خیر کوئی صوبائی حکومت اس کے لیے تیار بھی نہیں ہوتی، لیکن اگر اس آئینی تقاضے کو اور 18th امینڈمنٹ کی روح کے مطابق عمل کیا جاتا ہے تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے کہ تحصیل کی سطح پہ وسائل پی ایف سی کریں گے یا کیا ہوگا؟ صافی صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ جو یہ دھچکا لگا ہے 19 دسمبر کو، اس کے بعد خان صاحب نے جس طرح سے وعدہ کیا ہے کہ وہ خود نگرانی کریں گے، تو جو اگلے جو امیدوار ہیں اس میں کوئی ریڈیکل تبدیلی ہو اور یہ کوئی اصلاح کا راستہ اختیار کریں؟ سلنگی صاحب، مسئلہ تو خود نگرانی کا ہے نا، یعنی اپنی نگرانی کا یہ کوئی کسی پارٹی کے فورم نے فیصلہ کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو کشمیر امور کی وزارت دی جائے؟ یہ کسی پارٹی فورم نے فیصلہ کیا ہے کہ جی شہریار آفریدی کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جائے؟ یہ کسی پارٹی فورم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ محمود خان صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیں؟ مثلا کسی جگہ پہ جب وہ ہوتے ہیں تو آپ سب سے اہل کو تلاش کرتے ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے سب سے غیر معروف اور سب سے زیادہ ایک لحاظ سے جو پارٹی میں بھی ان کا اتنی جگہ نہیں تھی، جو سیاست میں بھی نہیں تھی، جن کا تجربہ بھی نہیں تھا، ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اور میرا اکثر میڈیا سے ایک یہ گلہ بھی رہتا ہے، آپ کا اپنا بھی تعلق ہے کسی طرح کے علاقے سے، جس کو اگنور کیا جاتا ہے، کہ بھئی پنجاب کے بزدار کا تو آپ لوگ بار بار ذکر کرتے ہیں، خیبر پختونخوا کے بزدار کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ مثلاً اگر وہاں ان کے ساتھ گورنر یا 2-3 بندے پیرالل اختیارات وزیر اعلیٰ کا استعمال کر رہے تھے، تو میں نے 2.5 سال پہلے کالم لکھ کے آپ کو خیبر پختونخوا میں 10 وزراء اعلیٰ گن کے بتا دیے تھے۔ پھر وہاں آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے تماشے ہو رہے ہیں، مثلاً کسی نے کیا یہ جو بلین ٹری سونامی ہے، اس کو کسی نے فالو کیا؟ میرے خیال میں شاید ہماری ریسنٹ ہسٹری کا سب سے بڑا فراڈ ثابت ہوگا، لیکن میڈیا کی اس طرف توجہ وہ نہیں جاتی۔ ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ٹرائبل اضلاع کے لوگوں میں شعور اجاگر کرنے اور ان کے لیے 60-70 کروڑ روپے تھے، وہ انہوں نے اپنے پی ٹی آئی کے ٹرولز کو رکھ دیا ہے، 24,000 پر منتھ ان کو دے رہے ہیں، ایک بندہ 4-5 اکاؤنٹ وہ چلا رہے، اور ان کا کام یہی ہے کہ دن کو رات اور رات کو دن ثابت کریں۔ لیکن میڈیا تو کبھی اندر گیا نہیں ہے، اب لوگوں نے خود آپ کو اپنا موڈ بتا دیا۔ یعنی وہ اگر آپ میڈیا میں دیکھیں اور سوشل میڈیا میں دیکھیں تو خیبر پختونخوا جنت بنا ہوا ہے، اور ایسے ایسے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ مثلاً اس اقتدار سے پہلے ایک اعلان جو عمران خان صاحب جلسوں میں بھی کیا کرتے تھے کہ جی ہم نے سرکاری اسکولوں کو اتنا بہتر بنا دیا کہ 2 لاکھ بچے وہ لوگوں نے نجی اسکولوں سے نکال کے سرکاری اسکولوں میں منتقل کر دیے۔ اب میں چیختا رہا، لیکن ایک بندے کی اور ایک مزدور کی چیخ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی 1,000 بھی بتا دے اسٹوڈنٹ تو میں صحافت چھوڑ دوں گا۔ آج تک نہ مجھے کوئی وہ 1,000، لیکن وہ جھوٹ بولا جاتا رہا، کسی میڈیا نے جا کے اس کی تحقیق نہیں کی، اس کی بنیاد پہ حقائق لوگوں کو نہیں بتائے۔ اسی طرح صحت کارڈ تو کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ یہ صحت کارڈ کے پیسے وہ سرکاری ہسپتالوں کے فنڈ سے نکالے گئے ہیں، اور سرکاری ہسپتالوں کی اس وقت جو ابتر حالت ہے خیبر پختونخوا میں اتنی کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں کے یونیورسٹیوں کے اساتذہ وہ تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے احتجاج پہ مجبور ہو گئے، وہاں کے طلبہ انہوں نے بیک کے کیمپ لگا دیے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ میڈیا مینجمنٹ ان کی اس حد تک ہے۔ تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں براہ راست نگرانی اور براہ راست اس کا جو ہے، اور خود عمران خان صاحب بھی اب مثلا اگر پچھلا الیکشن، میری اور آپ کی تو ایک اور اوپینین ہے، لیکن اگر عمران خان صاحب واقعی سمجھتے تھے کہ 2018 میں الیکشن ہوا تھا سچ مچ، تو پھر تو پرویز خٹک نے
مثلا خیبر پختونخوا کی پوری وہ اس کو ریکارڈ کو توڑ دیا تھا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں کبھی دوبارہ کوئی اقتدار میں نہیں آیا تھا، اس نے الٹا سیٹیں بھی بڑھا دی۔ تو آپ نے تو پرویز خٹک کو اس کا صلہ نہیں دیا، آپ نے اس کو کڈے لائن لگا دیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ جینون انتخاب تھا اور انہوں نے اتنی اچھی پرفارمنس دی تھی تو پھر تو ان کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہیے تھا۔ تو یہ میرے خیال میں مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ معاملہ خان صاحب کے ہاتھوں میں نہیں ہے، مسئلہ اس سے بنا ہوا ہے کہ ہر چیز خان صاحب ہی کر رہے ہیں اور مرکز سے کر رہے ہیں، اور یہ اچھا ہوگا کہ وہ معاملہ اور بھی اپنے ہاتھوں میں لے لے اگلے مرحلے کے لیے، تو اس سے بھی بری حالت ہو جائے گی ان کی پارٹی کی۔ صافی صاحب، یہ جو مرحلہ وار انتخاب ہے اس ملک میں، تو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات پورے ملک میں ایک دن میں ہوئے ہیں، تو یہ 2 مرحلوں میں کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ بہرحال اس کی منطق سمجھنے سے میں بھی قاصر ہوں، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ وہ کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے اداروں کے لیے پورے ملک کا اس دن لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے بھی اس حکومت کی آپ پرفارمنس دیکھیں کہ ان کو پورے صوبے کے لا اینڈ آرڈر کی مشینری کو آپ نے 17 اضلاع پہ اس کو فوکس کرنا تھا، اس کے باوجود کتنی ہلاکتیں ہوئیں، اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ اگلے دن سے لے کے آج تک ہوائی فائرنگ اور ان چیزوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے باوجود گورگٹری میں کیا ہوا، اس کے باوجود درہ دمخیل میں موب نے آ کے پولنگ سٹیشنوں میں سب کچھ اکاڑ پچاڑ کر دی اور بکسے اپنے ساتھ لے گئے، اور اگلے دن تک شام تک وہ ادھر کڑے رہے، پھر بھی وہ سب کچھ کرنے کے باوجود، اور حکومت تماشا دیکھتی رہی۔ اس لیے جب شبلی فراز صاحب وہاں سے گزر رہے تھے تو ان پہ بھی پتھراؤ ہوا۔ ان سب کچھ کے باوجود آپ نے دیکھا کہ بکاخیل میں خود ایک وزیر پہ الزام ہے کہ ان کے لوگ ایک رات پہلے وہ پولنگ سٹیشنوں میں جا گھسے، جس کی وجہ سے بکاخیل تحصیل میں الیکشن ملتوی کرنا پڑا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ڈی آئی خان میں وہ عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار وہ عمر خطاب قتل ہوئے، اس کی وجہ سے الیکشن ملتوی کرنا پڑا۔ باجوڑ میں وہ کارروائی خودکش دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں، تو آپ نے یعنی فوکس کیا ہوا ہے صرف 17 اضلاع پہ۔ اگر یہ دلیل تھی کہ بھئی وہاں پہ ہم انتظامات بہتر کر سکیں، تو اس کے باوجود بھی ایک حکومت کی نااہلیت کا یہ عالم ہے کہ وہ 24 آور کے لیے 17 اضلاع میں بھی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین نہیں رکھ سکی۔ حالانکہ ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے صوبے میں انتخابات ہوتے ہیں، پورے ملک میں ہوتے ہیں۔ آپ فگر نکال کے دیکھیں، میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جب پچھلی مرتبہ پورے پنجاب میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے، اس میں لاقانونیت کے اور قتل مقاتلے کی تعداد کے مقابلے میں یہاں پہ اس 17 اضلاع میں ہونے والے یہ تعداد اس سے زیادہ ہے، ناخوشگوار واقعات کی بھی، لاقانونیت کی بھی اور ہلاکتوں کی بھی۔